تاریخی شرط رکھی، آج کے بعد میں تیری حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، تو میرے دین میں دخل اندازی نہ کرنا۔ بھائی اگر سمجھنے والے نہ سمجھیں تو پھر میں ان کے ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن وضاحت کر دوں، مولا کے اس جملے کی وضاحت کر دوں۔ فرزند زہرا نے قیامت تک کے لیے لکھوا کے مہر لگوا لیا، نہیں مہر لگوا لیا، تاکہ دنیا جب فیصلہ سننا چاہے تو فیصلہ کر کے اٹھے کہ حکومت کرنے والے اور تھے، دین کو بچانے والے اور۔ سلامت رہو، سلامت رہو، صلوات پڑھ دے محمد تاکہ رہتی دنیا تک یہ فیصلہ قائم رہے کہ حکومت کرنے والے اور ہیں اور دین کو بچانے والے اور۔ امام نکلے، مرحبا مرحبا مرحبا، پھر شان و شوکت سے لوٹے، مدینے میں شور اٹھا، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، جو لوگ امام کے ساتھ گئے تھے کمپرومائز ہو گیا، مگر پھر وہی سرکاری اعلان کا انتظار ہے۔ جو لوگ، میں 2011 میں حج کرنے گیا تھا، اسی سال امام کی درسگاہ پر بلڈوزر چلا، وہ درسگاہ امام کی تھی، بند کر دی گئی تھی، 12 دروازے تھے۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، دروازوں کی عدد سے کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی 12 کے ماننے والے بیٹھے ہیں، یہاں 3-13 کی بات نہیں ہو رہی ہے، 12 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 12 دروازے کیوں لگے؟ تاکہ دنیا سمجھے اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب باب علم ہیں۔ اس کو 11 میں بالکل فلیٹ کر دیا گیا۔ وہ امام کی درسگاہ تھی، امام لوٹے، اپنے گھر تشریف لے آئے، سجدہ شکر کیا، جس شان سے گیا تھا اسی شان سے آیا، جس تس کو احتشام سے گیا تھا اسی تس کو احتشام سے آیا، جس حیبت اور جلالت سے گیا تھا اسی حیبت جلالت سے لوٹا۔ بھئی اس سے بڑا اس کے بعد سکون ہے۔ اب انتظار ہے کہ سرکاری اعلان ہو تو پھر ہم اپنی شیعت کا قافلہ آگے بڑھائیں۔ 40 دن کا انتظار ہوا، پھر سرکاری حکم ہوا، مدینے تک نافذ ہوا۔ پھر بشیر نے ڈھول پیٹا، سنو سنو سنو، فرزند زہرا پر ساری پابندیاں ختم ہیں، جو چاہے مل لے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی کوڑے نہیں، کوئی سزا نہیں، کچھ نہیں۔ بھئی کیا کہنا تھا، لوگ گھروں سے نکل گئے، مدینے کی گلیوں میں مرحبا یا ابن الزہرا، مرحبا یا ابن الزہرا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ پیسے لٹا کے حکومت کرنا اور ہے، دلوں کی گہرائی میں اتر کر حکومت کرنا۔ لوگوں نے گھر گھیرا، امام نے اپنے شاگردوں سے حکم دیا کہ میری درسگاہ کھولی جائے۔ درسگاہ کھلی، صاف صفائی ہوئی، ممبر سجا، اہتمام ہوا، انتظام ہوا۔ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ امام نے کہا سب کو وہیں جمع کرو، ہم نماز مغربین پڑھ کے درسگاہ میں آئیں گے۔ امام مسجد میں نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھی، مجمع آیا درسگاہ کی طرف۔ امام شان و شوکت سے چلے، جیسے ہی درسگاہ میں پہلا قدم رکھا، کیا فقرہ تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہاں توجہ ہے۔ اس کے بعد امام منبر پہ گئے، شاگردوں کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، ابھی اعلان ہونا ہے کہ حکومت سے کیا طے ہوا ہے، حکومت سے کیا بات ہوئی ہے۔ بیٹھے، بیٹھتے ہی آیت پڑھی، اور جو پہلی آیت پڑھی وہ کیا پڑھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آئے مودت پڑھی، اس کے بعد سارے حالات بتائے۔ امام پھر اپنے
گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی ڈر سے امام کی شاگردی کا اعلان نہیں کر رہا تھا۔ سنیے گا، یہاں سے ایک بات کہہ کر سمیٹ رہا ہوں، اب انشاءاللہ کل سے اس کی تفصیل بیان کروں گا اور مساجد کی منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ شیعت کی بیس اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے۔ امام نے اس کے بعد دوسرے دن جو اپنے گھر میں آئے، یہ تھا کہ ہم اس درسگاہ میں درس دیں گے۔ امام کے پاس کوئی شاگرد نہیں تھا۔ امام نے اپنے والد کے 5 شاگردوں سے درس شروع کیا۔ 5ویں امام کے 5 شاگردوں سے امام نے درس شروع کیا۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا، فقرہ ہے کہ 40 دن کے اندر اس 5 شاگرد سے 1800 شاگرد آنے لگے۔ نہیں یہاں متوجہ نہیں ہوئے، اور 1800 سے ایک سال کے اندر 18,000 بڑھنے لگے۔ نہیں یہاں متوجہ نہیں ہے کہ جملہ سننا، درسگاہ میں بہت بڑی جگہ نہیں تھی۔ آج بھی جائیے، اگر وہ فلیٹ جگہ پڑی ہوگی، پلاٹ پڑا ہوگا، تو آپ اپنی نگاہ سے آزما لیجئے گا کہ اس میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب امام کی درسگاہ کھلی، سپاہی حکومت کے چاروں طرف لگے، آنے جانے پہ پابندی نہیں تھی۔ فرزند زہرا نے جب علم کا ڈنکا بجا، جب امامت کا ڈنکا بجا، علم کے سمندر پھوٹے، علم کے چراغ روشن ہوئے، تو 40 میل سے دوسرے ملک سے جھنڈ در جھنڈ، گروہ در گروہ، کوئی مکہ سے آ رہا ہے، کوئی بصرہ سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی حجاز سے آ رہا ہے۔ چاروں طرف سے ایک باڑ مجمع چلا۔ درسگاہ ایک، اس میں بھی مدینے کے لوگ بیٹھے ہوئے، سپاہی باہر کھڑے ہیں۔ اب سپاہیوں نے دیکھا اندر جگہ نہیں ہے، واپس جاؤ۔ امام نے دیکھا ممبر سے، ارے یہ تو یمن کا قافلہ آیا ہے۔ سپاہی سے کہا آنے دو، جگہ ملتی جائے گی، بیٹھتے جائیں گے۔ ہائے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، جگہ ملتی جائے گی، بیٹھتے جائیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے جگہ چھوٹی تھی، لیکن جب مجمع آیا، بڑے لوگ ملک سے، شہر سے، ادھر سے ادھر سے، ایک طوفان علم امامت کا ڈنکا بجا۔ لوگوں نے سنا کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے۔ جو علم کے بھوکے تھے، جو اخلاق کے پیاسے تھے، جو حکمت سے تڑپ رہے تھے، انہیں اس دریا تک آنا تھا، اس سمندر سے ملنا تھا۔ چلے تڑپتے ہوئے، اور مجال ہے کہ اہل بیت کے در پہ خلوص دل سے آئیں اور بیٹھنے کی جگہ نہ ملے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے امام کی درسگاہ میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، امام کی درسگاہ میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی۔ راوی کہتا ہے سپاہی کھڑے ہوئے، انہوں نے افراد کو گننا شروع کیا۔ درس ختم ہوا، قسم خدا کی یہاں سے انتظام حیدر کو اجازت دے دینا۔ درس ختم ہوا، دروازوں پر سپاہی کھڑے ہوئے، انسان کو گننا شروع کیا۔ تعداد نکلتی جا رہی ہے، گنتی ہوتی جا رہی ہے، تعداد نکلتی جا رہی ہے، گنتی ہوتی جا رہی ہے۔ جب خالی ہوئی درسگاہ، سب سپاہی جمع ہوئے۔ تم نے کتنا گنا؟ تم نے کتنا گنا؟ تم نے کتنا گنا؟ کیلکولیٹ کیا گیا، 18,000۔ نہیں متوجہ نہیں، جگہ تھی 1,000 کی، نکلے 18,000۔ امام کی خدمت میں آئے، وہ سپاہی آئے، فرزند زہرا جگہ تو اتنی ہے، ہم نے 18,000 گنا، بیٹھے کہاں؟ سب بیٹھے بھی تھے۔ امام نے فقرہ کہا، اب نہ پوچھنا، کسی غیر کی بزم میں نہیں تھے، ابو تراب کی بزم تھے۔ ہم زمین کے مختار ہیں، ہم زمین کے مالک ہیں، جتنا چاہے زمین پھیلا سکتے ہیں، جتنا چاہے زمین سمیٹ سکتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی، جتنا چاہیں پھیلا سکتے ہیں، جتنا چاہیں ارے سمیٹ سکتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا میں 6 کروڑ ظاہری
حسین سلامت رہیے. مل کے بولیے. اب سمجھ میں آیا کہ 6 سے 7 کروڑ کا مجمع کربلا میں آ کیسے رہا ہے. میں کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو بلا رہا ہے وہ تراب نہیں ہے، ابو تراب ہے. وہ زمین کا باپ ہے، وہ زمین کا باپ ہے. اور ظاہر سی بات ہے نہ وہاں جگہ کم ہوئی نہ یہاں جگہ کم ہوئی. میں تو ایک جملہ کہہ سکتا ہوں اور پھر اجازت چاہ سکتا ہوں آپ سے. کل ضرور تشریف لائیے گا. 2 بیان رہ گیا ہے. شیعت کا بیس اب کل سے اہم ترین مرحلے میں خطابت داخل ہو گئی ہے. بچی ہوئی 2 مجلسیں ہیں. شہزادی آپ کو سلامت رکھے. آپ میرے حق میں دعا کریے گا، ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے. ایک دوسرے کی دعا دینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بد دعائیں دینے والے زیادہ ہیں، دعائیں دینے والے کم ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ دادا اب یہ نہ پوچھنا کہ کربلا میں یہ کیسے آ گئے، اتنے لوگ کیسے آ گئے. مجھے جملہ کہنے دو. کربلا کی زمین بڑی ہے، کائنات چھوٹی ہے. ارے تھک گئے آپ، تھک گئے. کربلا کی زمین بڑی ہے، کائنات چھوٹی ہے. ان کے آگے نہ زمین کا مقابلہ کرنا نہ آسمان کا مقابلہ کرنا. اگر زمین کی بات کرو گے تو ان سے بڑا کوئی زمیندار نہیں. زمین کی بات کرو گے تو ان سے بڑا کوئی زمیندار نہیں. آسمان کی بات کرو گے تو ان سے بڑا کوئی بڑے پرواز نہیں، ان سے بڑا کوئی بلند نہیں. کہاں کہاں ان کو چھوڑو گے، ہر موڑ پہ یہی ملیں گے. اب میں کیا عرض کروں. حضرت کربلا کی بات تک بات پہنچی ہے. ایک بات کہتے ہوئے، چونکہ مصائب اسی رب سے پڑھنا ہے، لہذا ایک بات کہتے ہوئے اب جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں اور میرے لیے مصائب کی منزل آسان ہو جائے. توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو. جناب راہب کا کیا واقعہ؟ راہب کا واقعہ اب بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کریں، حقیقت ہے، حقیقت ہے. بڑی بڑی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. کیا واقعہ تھا بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ اتنا بڑا راہب تھا، عیسائی پادری تھا. اپنے ملک شام میں، ذرا سے 3 جملے سن لیجئے، چونکہ میں جو بھی پڑھتا ہوں ڈیٹیل پڑھتا ہوں. میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو منبر سے پڑھا جائے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ لوگوں تک اس کی سچائی، اس کی حقیقت پہنچے. شام کا بہت بڑا پادری تھا. اپنے زمانے میں اس سے بڑا نہ کسی راجہ کا محل تھا نہ کسی حاکم کا محل تھا. شام میں عیسائیت زیادہ تھی. یزید کے دربار میں آپ نے کبھی پڑھا ہے جو سب سے زیادہ مجمع تھا وہ کس قوم کا تھا؟ عیسائیوں کا تھا. اس کی ماں میسونہ وہ بھی عیسائی گھرانے کی تھی. یزید کی ماں عیسائی گھرانے کی تھی. یہ ساری تاریخ پڑھ رہا ہوں. اب اتنا بڑا پادری ہے، 90% جہاں عیسائیت رہی ہو، توجہ فرمائیے گا، وہاں راہب جیسا اتنی پراپرٹی کا مالک تھا. اس نے سوچا کہ میرے اولاد نہیں ہوگی تو پھر میری وراثت میں کون آئے گا، کون آئے گا. بھئی یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان کے بنے ہوئے خداؤں نے بھی انہی کے در پہ آ کے خیرات مانگی ہے. ارے جو ملنے والے ہیں وہ تو بولا کریں، جنہیں اس در سے خیرات ملتی ہے وہ بولا کریں. سنیے گا، اس نے بڑی دعا کی اللہ سے اور اپنی سچائی رکھی. اے میرے اللہ، تو جانتا ہے میری سچائی کیا ہے. میں تو پادری بن گیا ہوں، چونکہ حکومت کی لالچ ہے، دولت کی لالچ ہے، میری مدد فرما. تو اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ رسول کے گھر چلا جا، وہاں اس در سے تجھے اولاد مل جائے گی. تجھے شام سے مدینہ جانا پڑے گا. چنانچہ وہ چلا اور یہ بھی کہا
کہ راہب بن کے مت جانا، سائل بن کے جانا۔ دیکھو اہل بیت کے در کا معیار یاد رکھنا، یہاں جتنے چھوٹے بن کے آؤ گے اتنے ہی بڑے بن جاؤ گے، اور جتنے بڑے بن کے آؤ گے اتنے ہی چھوٹے بن کے جاؤ گے۔ یہ اصول ہے اہل بیت کے در کا۔ اب آ گئی راہب بن کے مت جانا، سائل بن کے جانا۔ چلا شام سے مدینہ، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، محل چھوڑا، عیش و آرام چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، چلا، اور ایک معمولی سی خچر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آپ سوچئے محلوں میں جو سونے کے بستر پہ سو رہا ہو، جو سونے کے لباس پہنتا ہو، وہ اہل بیت کے در پہ آ رہا ہے تو ایک خچر پہ سوار ہو کر چلتے چلتے ایک مشکل ترین سفر کر کے مدینے پہنچا، اور لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا گھر کہاں؟ انہوں نے کہا پوچھتے چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ پوچھتے پوچھتے جب دولت خانہ رسول خدا پہ پہنچا تو وہاں اندر سے آواز آئی کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ گیا، مسجد کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، دروازہ مسجد پہ کھڑا ہو گیا۔ رسول نکلے، نکلنے کے بعد قدموں پہ سر رکھا، اللہ کے رسول میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تھک گئے ہیں تو مسائل پڑھ دوں، بہت بڑی بات پڑھنے جا رہا ہوں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ کون؟ اللہ کے رسول، میں تعارف نہیں کرا سکتا۔ ایک بد نصیب باپ ہوں، اولاد کی تمنا میں آپ کے در پہ آیا ہوں۔ ابھی اکیلے رسول خدا ہیں، واقعہ پورا سنیے گا۔ رسول نے دیکھا، چہرہ اٹھاؤ، پیشانی دیکھا، کہا تیری تقدیر میں اولاد، تیرے مقدر میں بیٹا نہیں، واپس چلا۔ آیا کسی صحرا میں اس نے قیام کیا تھا، پہاڑ کے سائے میں۔ اس نے کہا کہ بھیجنے والے نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ وہاں جا تجھے مل جائے گا۔ اور وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، وہ آواز عالم ارواح کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملنا چاہیے، ایسے واپس جانے والا نہیں۔ دوبارہ آیا، پھر وہی جواب، تیبارہ آیا۔ 7 بیٹے کیوں ملے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تھک رہے ہو قسم سے۔ یہ 7 کی عدد کیا ہے؟ علماء نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ سمجھیں، 4 بار آیا، 5 بار آیا، 6 بار آیا، 7ویں بار جب آیا تو اتفاق سے جمعے کا دن تھا، اور امام حسین رسول خدا کی گودی میں تھے۔ تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ ہر روز وہ آتا تھا مغرب کی نماز کے بعد، مسجد پہ کھڑا ہو کر اولاد کی خیرات و بھیک مانگتا تھا۔ اس دن جمعے کی دن آیا، اور جمعے کے بعد دروازے پہ باہر کھڑا۔ یہ 7ویں حاضری ہے۔ ہر بار آنے میں خلوص تھا، ہر بار آنے میں یقین تھا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ ہر بار آنے میں خلوص تھا، ہر بار آنے میں یقین تھا۔ اولاد کتنی ملی؟ میں مل کے بولو، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نانا کی گود میں نواسا، مسجد کے صحن پہ دیکھا، پھر تو آیا ہے، پھر تو آیا۔ اسے یقین تھا نا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول آتا رہوں گا، اس لیے کہ لینا آپ سے ہی ہے، اور کوئی ایسا خاندان نہیں ہے کہ جو ہمیں اولاد دے سکے۔ کہ نہیں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ اہل علم ہے، یہ خطابت جب آخری مرحلوں کے فقروں کو طے کرے گی نا،
تو یہ خطابت کے جملے ہوں گے، نتیجہ یہیں سے نکالنا ہوں، عقلی دلیل دے رہا ہوں، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ 7 بار سوال، 7 بار رسول کا جواب۔ اب حسین متوجہ ہوئے، نانا کیا مانگ رہا ہے؟ نانا کیا مانگ رہا ہے؟ کہ بیٹے اولاد مانگ رہا ہے؟ کہ منع کیوں کیا؟ کہ دیکھو لوح محفوظ پر، دیکھو لوح محفوظ پر اس کی تقدیر کا خانہ خالی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس کے مقدر کا خانہ خالی ہے۔ اب پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ اولاد لینے آیا ہوں تو لے کے جاؤں گا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، حسین نے کہا نانا مانگ بڑی محبت سے رہا ہے، کہ بیٹا کیا کروں، تقدیر کا خانہ خالی ہے، نانا اس خانے کو رہنے دیجئے، اجازت دیجئے، میں عطا کر دوں، میں عطا کر دوں، میں عطا کر دوں۔ جملہ سنو، میں عطا کروں۔ رسول نے کہا بسم اللہ، راہب جا تجھے 1 بیٹا دیا، 2 بیٹا دیا، 3 بیٹا دیا، 4 بیٹا دیا، سخاوت، اولاد کی سخاوت، 7 بیٹے ملے۔ رسول نے کہا رک جا، رک جا، رکے، تعداد مکمل ہوئی، راہب کو 7 بیٹے ملے۔ ذہن میں رکھیے گا، اب آپ سے انتظام حیدر ایک سوال کر رہا ہے، راہب کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، دیا حسین نے، تو اب فیصلہ ہوا نا کہ راہب کے پاس جو بیٹے تھے وہ تقدیر کی اولاد نہیں تھی، شبیر کی اولاد ہے۔ ارے کیا کہہ دیا میں نے؟ خطابت کا جملہ، راہب کے پاس جو اولاد تھی وہ تقدیر کی اولاد نہیں تھی، شبیر کی اولاد تھی۔ فیصلہ کیا ہوا؟ اب 2 اولادیں چلی ہیں، 2 اولادیں چلی ہیں اسی وقت سے، ایک وہ اولادیں جو تقدیر سے ملی، ایک وہ اولادیں جو شبیر سے ملی، تھکیے گا نہیں، ایک وہ اولادیں جو تقدیر سے ملی، ایک وہ اولادیں جو شبیر سے ملی۔ اب پہچانا کیسے جائے کہ کون تقدیر کی اولاد ہے، کون شبیر کی اولاد ہے؟ پہچانا کیسے جائے؟ جلوسوں میں دیکھ لینا، جو ماتم کرتے دکھ جائے سمجھنا شبیر کی اولاد ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ مل کے بولیے مولا سلامت رکھیں۔ حیدری سمجھنا تقدیر کی اولاد ہے، سلامات پڑھ دے محمد ایک زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مل کے بس ارباب ہے۔ پہلا بیٹا ہوا، شام سے مدینے آیا امام کی خدمت میں، فرزند زہرا ہماری تمنا ہے کہ آپ میرے مہمان بنو، جا راہب کبھی آؤں گا۔ دوسری بیٹا ہوا، دوسری بار آیا، فرزند زہرا میری تمنا ہے کہ آپ میرے گھر مہمان ہوں، جا راہب کبھی آؤں گا۔ تیسرا بیٹا ہوا، پھر آیا، مولا آپ کی دی ہوئی اولادیں ہیں، تمنا ہے ایک بار غریب خانے پہ تشریف لے جائے۔ بس ایک جملہ، جا راہب وعدہ کرتا ہوں کبھی آؤں گا۔ چوتھی بار آیا، پانچویں بار آیا، چھٹی بار آیا، ساتویں بار تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنے 7 بیٹوں کو لے کر آیا، اپنی بیوی کو، زوجہ کو لے کر آیا، قدموں میں سر رکھا، آقا آخری بیٹا مل گیا ہے، کیا کوئی خطا ہو گئی ہم سے؟ اتنی بار بلایا،
مولا آپ میرے غریب خانے نہیں آئے۔ امام نے کہا جا، اب تجھے آنا نہیں پڑے گا، اب حسین تیرے گھر مہمان ہو جائے گا۔ اللہ، تاریخ میں ملتا ہے کہ راہب جب لوٹ کے مدینے سے آیا، اس نے کہا یقیناً یہ فرزند زہرا ہیں، وعدہ کیا ہے تو نبھائیں گے۔ آنے کے بعد سجاوٹ شروع کی، قالین بچھایا، انتظام و اہتمام، میرا آقا آ رہا ہے، مجھے اولاد دینے والا آ رہا ہے، بہترین گھر کو سجایا اور اپنی دہلیز پہ بیٹھ اپنے آقا کے آنے کا انتظار کر رہا۔ بہت بلند محل تھا راہب کا، اور راہب کا یہ دستور تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ محل کی چھت پہ بیٹھ جاتا تھا، جہاں سے ہر طرف کے راستے نظر آتے تھے، اور ہر راستے پر نگاہ رکھتا تھا کہ شاید کدھر سے بھی میرا آقا خدا کے لیے بہت دن ہو گیا، کئی سال ہو گئے، راہب پریشان ہوا۔ فرزند زہرا آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا، ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک نہیں آئے۔ حسین مدینے سے کربلا پہنچ گئے۔ عاشور کے دن فاطمہ کا لال گلا کٹ گیا۔ ادھر راہب شام میں اپنے آقا کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، شمع جلتی ہے بجھ جاتی ہے، سجاوٹیں ہوتی ہیں اجڑ جاتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں رک جاتی ہیں، آقا کب آؤ گے؟ کبھی مدینے کا رخ کر کے بلا رہا ہے، کبھی نجف کا رخ کر کے بلا رہا ہے، اے میرے آقا آپ نے وعدہ کیا تھا نہیں آئے۔ ادھر حسین کا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچ رہا ہے، حسین کا قافلہ لٹا ہوا کربلا سے کوفہ پہنچ رہا ہے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، جو آج نہ رویا وہ کب روئے گا۔ اربعین آ گیا ہے، شہیدوں کا چہلم منانے آئے ہو، ارے آواز سے رونا، بی بی فاطمہ کو پرسہ دینا ہے۔ دو جملے کے مصائب سن لو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ شام کوفے سے حبل، حماس، یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہوئے تاریخ میں ملتا ہے کہ شام کے شہر کے پہنچنے سے پہلے سورج ڈھل گیا۔ حاکم شام کا حکم ہوا کہ جہاں قافلہ ہے وہیں روک دیا جائے، ہم انہیں رات کے اندھیروں میں شہر میں آنے نہیں دیں گے، جب کل دن کا اجالا ہوگا تو تماشائیوں کو دکھانے کے لیے انہیں جلدی دوپہر میں لایا جائے گا۔ خدا کے لیے آوازیں بلند کرو، اللہ اللہ۔ شام سے 3 میل پہلے یہ قافلہ روکا گیا۔ ایک کھجور کا بہت بڑا باغ تھا، اس باغ میں حکم یزید پر قافلہ روکا گیا۔ ایک طرف لشکر کی تعداد، گھوڑے کی تعداد، فوج کی تعداد، تلوار کی تعداد، زنجیر کی جھنکار کی تعداد زیادہ ہے۔ ادھر شادیانے بج رہے ہیں، ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہاں کھجوریں بٹ رہی ہیں، یہاں نان و نفقہ کے لوٹ مچی ہے، اور ایک طرف چھوٹا سا لٹا ہوا قافلہ ہے جس میں بیویاں سسک سسک کے رو رہی ہیں، بچیاں بلک بلک کے رو رہی ہیں، ایک بیمار قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار داغ۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان اداداروں کو سلامت رکھے۔ آگے کا جملہ سننا۔ دھیرے دھیرے سورج غروب ہوا، بیویوں نے نماز مغرب پڑھی، تھوڑا سا پانی ملا، چند گھونٹ پانی ملا، تھوڑا سا کھجور ملا، زینب نے بچوں کو تقسیم کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ظالموں نے جو نیزوں پر سر تھے، ان نیزوں کو ایک ایک کھجور کے پیڑ سے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ کسی نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا، کسی نیزے پہ عباس کا سر تھا، کسی نیزے پہ عمر کا سر تھا، کسی پہ محمد کا، کسی پہ قاسم کا، اور ایک سر پہ خون بھرا ہوا چہرہ، زلفیں ہٹی ہوئی،
ہونٹ کٹے ہوئے، پیشانی پہ تیر کے نشان، چہرہ زخمی، وہ سر خلی ملعون کے ہاتھ میں تھا، نیزوں پہ بلند، وہ ایک درخت کے سہارے کھڑے ہوا۔ سنو کہ اولاد والوں کا مجمع ہے، وہ شام، وہ باغ کس کا تھا؟ وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ راہب کا باغ تھا، اس کے محل سے بڑا قریب تھا، راہب کے محل کے حدود کے اندر میں تھا، راہب کے محل کے جو کئی ہزار میل کا محل تھا اس کے حدود میں وہ باغ تھا، وہاں قافلہ روکا گیا۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھی، جو بچیاں بلک رہی تھیں وہ سسک گئیں، جو عورتیں رو رہی تھیں وہ خاموش ہو گئیں، ادھر ظالموں کا لشکر سو گیا، جانوروں کی گھنگھناہٹ کی آواز ختم ہو گئی، تیر و تلوار کی جھنکار کی آواز تھم گئی، ادھر بیویوں نے رونا بند کیا۔ جب نصف شب گزر گئی اور جب فضا میں سناٹا چھایا تو ایک ننھی بچی نے چیخ کے رونا شروع کیا، واہ حسینہ! کیا سن رہے ہو؟ اپنی آوازیں بلند کرو، واہ حسینہ! یہ آواز راہب کے کانوں میں ٹکرائی، راوی کہتا ہے راہب چونک کے اٹھا اور گھبرایا ہوا، ارے یہ کون بچی ہے، کون بچی ہے جو میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے؟ میں تو ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کون بچی ہے جو میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے؟ پھر کچھ دیر بیٹھا، آواز نہیں آئی، سمجھا وہم ہے، گمان ہے، پھر لیٹ گیا، پھر ابھی خواب کی منزل میں پہنچا تھا کہ پھر بچی نے رونا شروع کیا، واہ حسینہ! واہ مظلومہ! راہب کے کانوں سے آواز ٹکرائی، پھر چونکا، پھر اٹھا، اور اب تاریخ کہتی ہے ابھی بیٹھ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کون بچی ہے، کبھی چھت پہ جائے، صحن میں آئے، باہر نکلے، ارے کون بچی ہے جو میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے؟ آتے آتے جیسے ہی حجرے میں آیا کہ تیسری آواز پھر سنائی دی، واہ حسینہ! واہ حسینہ! واہ بتا! واہ محمدہ! اپنی زوجہ کا شانہ ہلایا، اٹھو اٹھو قیامت آ گئی، اٹھو اٹھو قیامت آ گئی، بچوں کو اٹھایا، اٹھو اٹھو قیامت آئی۔ کیا ہوا؟ کرا ایک بچی ہے جو میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے، ایک بچی ہے جو میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے۔ دوڑا دوڑا، آواز کے سہارے دوڑا چلا، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پہچانا کہ اسی باغ سے آواز آ رہی ہے، اسی باغ سے۔ جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، عجیب منظر دیکھا، ایک طرف لشکر کا ہجوم، ایک طرف سپاہی کثرت، ایک چھوٹا سا لٹا ہوا قافلہ، بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئی، ایک ننھی بچی ہے جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں، گالوں سے خون بہ رہے ہیں، ایک قیدی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق۔ بچی کی آواز کے سہارے وہ آیا اور سکینہ کے قریب کھڑا ہوا، سکینہ کے قریب کھڑا ہوا۔ سید سجاد نے اپنے کو سنبھالا، آہستہ آہستہ ہے، سمجھ رہے کوئی اجنبی آیا، قریب سے دیکھا، راہب پہچان گئے، اللہ اللہ کا اے شخص کیوں آیا ہے؟ کہ اے شخص ہم نہیں جانتے کہ تم کون لوگ ہو، ہمیں نہیں پتا کہ تم کس جرم میں گرفتار ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ تم کیوں قیدی بنائے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ تمہیں سزا کیوں دی گئی، مگر اے قیدی تجھ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تیرے اس قافلے میں یہ بچی میرے آقا کا نام لے کر رو رہی ہے، اس سے کہہ دے چاہے جس کا نام لے کر روئے مگر میرے آقا کا نام نہ لے۔ خدا کے لیے آواز بلند کرو، مجلس تمام ہوئی، حسین وعدہ نبھا رہے ہیں، حسین وعدہ، اے قیدی اس بچی سے کہہ دے کسی کا نام لے کر روئے مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میرے آقا کا نام لے کر نہ روئے۔ سید سجاد نے توق سنبھالا، ہلکے سے گردن اٹھائی، جا میں وعدہ کرتا ہوں اب یہ بچی تیرے آقا کا نام لے کر نہ روئے۔ اے قیدی بڑا شکریہ، تیرے لیے دعا کروں گا، تیرے لیے دعا
دعا کروں گا اے اللہ اس قیدی کی مشکل آسان ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد جیسے ہی چاہتا ہے کہ باغ سے باہر نکلے، ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، راہب غریب کا سلام۔ آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا، راہب غریب کا سلام۔ وہ ٹھہر گیا، دیکھتا ہے اللہ اللہ، کسی کٹے ہوئے سر نے مجھے سلام کیا ہے، کسی کٹے ہوئے سر نے مجھے سلام کیا۔ چاروں طرف دیکھا، یا اللہ کون ہے جو مجھے پہچان رہا ہے؟ پھر نظر انداز کیا، پھر نظر انداز کیا، اور چاہتا ہے کہ باغ سے نکلے کہ تیسری بار آواز آئی، راہب مجھے پہچان، ان غریبوں کا سلام۔ اس نے دیکھا اس کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی ہے، نیزہ پکڑا، جلدی سے چاہا کہ سر اٹھائیں، سر اٹھائیں۔ خولی دوڑا ہوا آیا، کہا یہ تم کون ہو؟ کہا مت پوچھ میں کون ہوں، مگر یہ سر ہے جو مجھے پہچان رہا ہے، یہ مجھے کچھ دیر کے لیے دے دے کچھ مجھے۔ اس نے کہا 60,000 درہم لگیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، تیرے پیسے تجھے مل جائیں گے۔ بیٹوں کو بھیجا، ایک پوٹلی آئی، خولی کو دی گئی۔ اب راہب نے اس سر کو اپنے دامن میں رکھا اور اپنی باغ سے اپنے مسلح تک سر سے بات کرتے ہوئے آ رہا ہے، اے شخص تو کون ہے جو مجھے پہچان رہا ہے؟ مگر میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اے شخص کون ہے؟ تو نے بڑی بے دردی سے مارا گیا، بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ مسلح پہ رکھا، بچوں کو کھڑا کیا، زوجہ کو بٹھایا، ہاتھ جوڑا، اے شخص تو کون ہے؟ خدا کے لیے بول دے، خدا کے لیے بول دے، مجھے پہچان رہا ہے مگر میں تمہیں نہیں پہچان رہا ہوں۔ جب آواز نہ آئی اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے شخص تجھے میرے آقا حسین، ان کی ماں فاطمہ کا واسطہ۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، راہب میں تیرا مہمان حسین مظلوم تیرے گھر آ گیا، میں نے وعدہ پورا کیا۔ راہب قدموں میں گر گیا، اے آقا آپ مارے گئے، آقا آپ مارے گئے، مولا آپ مارے گئے۔ ہائے کیا ہوا؟ سر کو پیٹا، امامہ اتارا، سینے پہ ماتم کیا۔ پھر آواز آئی، اے راہب جو بچی رو رہی تھی، جو بچی رو رہی تھی وہ میرے سینے پہ سونے والی، ہائے میری سکینہ جس کو ظالم نے تماچے مارے، جس کے کانوں سے بندے چھینے، وہ جو قیدی تھا وہ میرا بیٹا سید سجاد۔ ابھی راہب ماتم ہی کر رہا تھا، ابھی راہب سر پیٹ رہا تھا، ایک آواز آئی، راہب گھر سے باہر نکال، ماں فاطمہ آ رہی ہے۔ راہب گھر سے باہر نکلا، ایک برقع پوش بی بی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ارے راہب کے گھر میں آئی، سر حسین گود میں لیا، ارے میرے لال چکیا پیس کے پالا تھا، مگر ہائے افسوس میرے لال کو کربلا میں تین